اسلام آباد کی سری نگر ہائی وے پر اوور اسپیڈنگ کرتے ہوئے سرخ اشارہ توڑ کر 4 معصوم نوجوانوں کو کچلنے کے ذمہ دار کشمالہ طارق کے بیٹے اذلان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی جا سکی، حالانکہ اس کا نام FIR میں مرکزی ملزم کے طور پر موجود ہے۔ دوسری طرف اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تک اس بات کا تعین نہیں کر سکی کہ گاڑی چلانے والا آیا اذلان تھا یا ان کا ڈرائیور۔ پولیس کا کہنا ہے کہ CCTV کیمروں سے پتہ نہیں چلتا کہ گاڑی کا ڈرائیور کون ہے، لیکن حادثے میں بچ جانے والے 5ویں سوار مجیب نے کشمالہ طارق کا یہ دعویٰ جھوٹا قرار دیا ہے کہ گاڑی ان کا بیٹا نہیں بلکہ ڈرائیور چلا رہا تھا۔ زخمی نوجوان نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا تھا کہ جب ان کی گاڑی کو لال بتی توڑ کر ٹکر ماری گئی تو وہ اڑ کر باہر گر گیا تھا، لیکن اس نے مکمل ہوش و حواس میں دیکھا کہ گاڑی کشمالہ طارق کا بیٹا اذلان خان چلا رہا تھا۔ زخمی نوجوان نے وزیر اعظم عمران خان سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ جی ہم کل ملسرہ سے 5 بندے ٹیسٹ دینے کے لیے آ رہے تھے اسلام آباد، اور کشمیر ہائی وے پہ اشارے پہ کھڑے ہوئے تھے۔ پیچھے سے تیز تار رفتار پراڈو آئی، اس نے جیسے ہی ٹکر ماری اور گاڑی میں سے میں نیچے گر گیا۔ ادھر میں ہوش میں تھا، کشمالہ طارق کا پوتا بیٹا اذلان تھا، تو وہ گاڑی چلا رہا تھا، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ابھی جو میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری جھوٹی ہیں۔ یہ کشمالہ طارق کا بیٹا اذلان تھا، اس کو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جو ہمارے ساتھی مر گئے اور جو میں رہ گیا ہوں، ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ واضح ہے کہ اسلام آباد میں پیش آنے والے حادثے میں 4 نوجوان جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس کے سیف سٹی کیمروں کی رپورٹ کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی کو تیز رفتار لینڈ کروزر نے بند ٹریفک اشارے پر ٹکر ماری، جس سے وہ الٹتی ہوئی دور جا گری۔ ویڈیوز کے مشاہدے سے ظاہر ہوا ہے کہ غلطی لینڈ کروزر چلانے والے کی تھی، جس کا ٹریفک سگنل بند تھا۔ رپورٹ کے مطابق لینڈ کروزر نے اس کے بعد ایک موٹر سائیکل کو بھی ٹکر ماری اور وہ بھی دور جا کر سڑک کے درمیان موجود سبزے والے حصے پر گری، لیکن کیمروں میں چونکہ نائٹ ویژن کی سہولت موجود نہیں تھی، اس لیے گاڑی کے ڈرائیور کی شناخت نہیں ہو پائی۔ حادثے کے مقام پر بائیں جانب موجود ایک کیمرے سے بنی واقعے کی CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بظاہر اشارہ بند ہونے پر مہران گاڑی سڑک کے درمیان سے اسپیڈ لین کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس کا رخ چوک کی جانب ہے، اور اسی دوران اسپیڈ لین سے آنے والی تیز رفتار لینڈ کروزر اسے ٹکر مار دیتی ہے۔ اس واقعے کے بعد کشمالہ طارق کے بیٹے اذلان کو FIR میں مرکزی ملزم نامزد کیے جانے کے باوجود ان کے ڈرائیور نے پولیس کو یہ کہہ کر گرفتاری پیش کر دی تھی کہ گاڑی وہ چلا رہا تھا، تاہم ابتدائی تفتیش کے بعد اس کو رہا کر دیا گیا تھا۔ حادثے میں جانیں گنوانے والے نوجوانوں کے ورثاء کا کہنا ہے کہ پاکستان میں طاقتور اور کمزور کے لیے دوہرا قانون کا معیار ہے، اور اسی لیے ان کے بچوں کے طاقتور قاتل کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ تاہم اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ اذلان کو اس لیے گرفتار نہیں کیا گیا کہ اس نے ضمانت کروا رکھی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اذلان کو ایک مرتبہ پھر نہ تو تھانے لے جایا گیا اور نہ ہی اس سے کوئی تفتیش کی کوشش کی گئی۔ دوسری طرف کشمالہ طارق کا کہنا ہے کہ گاڑی ان کا ڈرائیور چلا رہا تھا، اس لیے اسے تھانے لے جانے کی نوبت پیش نہیں آئی۔ ان کا اصرار ہے کہ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا اور میڈیا ان کا ٹرائل کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ سری نگر ہائی وے پر ایک تیز رفتار لیکزس SUV گاڑی نے مہران گاڑی اور موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ دارالحکومت کی پولیس کے ڈائریکٹر میڈیا SP امجد بٹر نے رابطہ کرنے پر کہا کہ گاڑی کے ڈرائیور کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈرائیور کو نہ تو گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی وہ پولیس تحویل میں ہے۔ پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکی کیونکہ اسے اس مقدمے میں نامزد نہیں کیا گیا ہے۔ SP نے بتایا کہ اس حادثے کے بعد پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا تھا، لیکن بعد میں اسے ذاتی ضمانت پر رہا کیا گیا ہے کہ وہ تفتیش کاروں کے سامنے پیش ہوں گے۔ سوال کرنے پر انہوں نے بتایا کہ ڈرائیور بھی اس حادثے کا ایک اہم گواہ تھا۔ پولیس کے ذرائع نے بتایا کہ کشمالہ طارق اور اس کے شوہر نے تفتیش کاروں کو بتایا تھا کہ جب گاڑی نے ٹکر ماری اس وقت ڈرائیور ہی گاڑی چلا رہا تھا۔ انہوں نے تفتیش کاروں سے اپنے بیانات کی تصدیق کرنے کا مطالبہ کیا اور یہ بھی کہا کہ بیٹا سرکاری نمبر پلیٹ والی دوسری گاڑی پر سوار تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 1 فروری کو اسلام آباد کی سری نگر ہائی وے پر ہونے والے ٹریفک حادثے کے مرکزی ذمہ دار
شخص کی نشاندہی کے لیے تفتیش جاری ہے۔ کیپٹل پولیس کے عہدیداروں نے بتایا کہ مذکورہ حادثے میں زخمی ہونے والے شخص مجیب الرحمان نے FIR میں ڈرائیور کو نہیں بلکہ وفاقی محتسب برائے ہراسانی کشمالہ طارق کے بیٹے کو نامزد کیا تھا۔ تاہم کشمالہ طارق کے بیٹے نے ایڈیشنل سیشن جج محمد سہیل کی عدالت میں 50,000 کے مشلقوں کے عوض 16 فروری تک قبل از گرفتاری ضمانت حاصل کی تھی۔ پولیس نے کشمالہ طارق کے ڈرائیور کو اس وقت گرفتار کیا تھا جب انہوں نے خود اعتراف کیا تھا کہ وہ حادثے کا شکار ہونے والی گاڑی چلا رہے تھے۔ ان کے مطابق ان کا بیٹا ان کے ساتھ ہی سفر کرنے والی دوسری گاڑی میں سوار تھا اور انہوں نے بیٹے کی بے گناہی کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمروں کی فوٹیج جاری کرنے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ تفتیشکاروں نے پہلے ہی سیف سٹی پروجیکٹ کی CCTV کیمرہ کی ویڈیوز دیکھی ہیں مگر ان میں کشمالہ طارق کی گاڑی چلانے والے ڈرائیور کو واضح طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسلام آباد حادثے کا شکار ہونے والے مانسہرہ کے 5 نوجوانوں کے مشترکہ دوست پیر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ ہم سب ایک ہی علاقے کے رہنے والے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب ہماری ملاقات نہ ہوتی ہو۔ علاقے میں غمی خوشی کے موقع پر ہم لوگ اکٹھے مل کر کام کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت تو مہمان دور دور سے آ رہے ہیں، تعزیت کا معاملہ ختم ہو تو مقدمے کو دیکھیں گے، اگر لگا کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو پھر کوئی بھی حکمران مانسہرہ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ممتاز قانون دان امان ایوب ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ کسی قسم کے حادثات میں ہونے والی اموات کا مقدمہ قتل خطا کی دفعات کے تحت درج کیا جاتا ہے۔ حادثے میں ہونے والی اموات میں کسی کو بھی کیپٹل یا انتہائی سخت سزائے موت یا عمر قید نہیں دی جاتی۔ حادثات میں ہونے والے مقدمات میں اگر جرم ثابت ہو جائے تو ملزم کو دیت ادا کرنے کی سزا دی جاتی ہے جو اس وقت 27 لاکھ روپے فی کس بنتا ہے۔ ظفر اقبال ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ملزم دیت ادا نہ کر سکے یا ادا نہ کرنا چاہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ 10 سال قید کی سزا دی جاتی ہے۔ ظفر اقبال ایڈوکیٹ نے بتایا کہ حادثات کے تحت ہونے والے مقدمات میں ضمانت کا حق ملزم کو ملتا ہے جس میں مختلف کیسز کی مختلف گراؤنڈ ہو سکتی ہیں۔ بہت کم مقدمات ایسے ہوتے ہیں جس میں عدالتیں حادثات کے مرتکب ملزمان کو ضمانتیں نہیں دیتی، عموماً عدالتیں ان کیسز میں ملزمان کو ضمانت پر رہائی دے دیتی ہیں۔ ظفر اقبال کا کہنا تھا کہ اگر اس کیس میں ملزم کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہو، گاڑی رجسٹرڈ ہو تو پھر عدالتیں عموماً ضمانت دینے میں زیادہ وقت نہیں لیتی، لیکن حادثات کے کیسز میں ثابت ہو کہ ملزم نشے کی حالت میں تھا تو اس کا الگ سے مقدمہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حادثات کے مقدمات ہوں یا کوئی اور سنگین نوعیت کا مقدمہ ہو، اس میں ضمانت قبل از گرفتاری ملزم کا حق سمجھا جاتا ہے۔ عموماً عدالتیں پہلی مرتبہ ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کرنے والے کسی بھی ملزم کو پہلی تاریخ پر ضمانت قبل از گرفتاری دے کر ریکارڈ طلب کرتی ہیں، پھر اس ریکارڈ کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے۔ حادثات کے کیسز میں ملزم کی جانب سے ضمانت قبل از گرفتاری حاصل کرنا پولیس کے ساتھ تفتیش میں تعاون سے مشروط ہوتا ہے۔ اس حادثے کے بعد جب سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع ابلاغ پر یہ خبریں چلیں اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تو کشمالہ طارق نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سخت افسوس ہے لیکن بظاہر ان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔